अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बेलवा के मेरे बयूर नौजवान साथियों, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अध्यक्ष रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब तौसीफ आलम साहब, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब आदिल हुसैन साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के मजलिस के इस इंसाफ के कारवान में बेलवा में यहाँ पर जो नुक्कड़ सभा हो रही है उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। आपसे एक गुजारिश करना है कि आने वाले असम्बली और विधानसभा के इंतखाबात में मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो कोचादामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पार्टी का लीडर उसके ईमान को या उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने यहाँ से हमारे विधायक को खरीदा, उन बेईमानों ने अपने ईमान का सौदा किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका हिसाब और किताब करेगा, क्योंकि जिन्होंने धोखा सीमांचल की जनता को दिया, उन गरीबों को दिया जो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, मगर आप जानते हैं कि इन 4 विधायकों को क्यों खरीदा गया। इसलिए खरीदा गया कि वो नहीं चाहते थे कि सीमांचल की सरजमीन से आपकी एक लीडरशिप पैदा हो जाए, आपका नेता बन जाए। वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कोई भी मुसलमान जीतता है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता, वो उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचादामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाते हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिख कर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए। अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है,
یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہو، یہاں پر اسکول میں یا کلاس روم ہو، یہاں پر نوجوانوں کو روزگار ملے، یہاں پر کسانوں کو ان کی فصل پر برابر اس کی قیمت ملے، یہ تمام چیزیں اختر الایمان نے لکھ کر دے دی ہے۔ اب وہ جانے اور ان کا مستقبل جانے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھ لو اس بات کو کہ اسد الدین اویسی 2015 میں سیمانچل کو آیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں انشاءاللہ تعالی سیمانچل کو آتا رہوں گا۔ جو لوگ ایک اور الزام لگاتے، ارے تم اگر جیت گئے تو تم منتری نہیں بنو گے، ارے ہم کو منتری اور سنتری سے مطلب نہیں ہے، ہم سیمانچل کے غریب عوام کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں، اس سے بڑا اعزاز ہم کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ جن کو سنتری بننا ہے، منتری بننا ہے، مکھیہ منتری بننا ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم کو اس سے ہی مطلب ہے کہ تمہاری لیڈرشپ بنے، تم نیتا بنو، تمہارے مقدر کے فیصلے تم کرو گے۔ اب تک ہوتا ہی آیا ہے 50-60 سال کے عرصے میں سیمانچل کے غریبوں کا فیصلہ کوئی پٹنہ میں بیٹھنے والا ظالم کرتا تھا، اب ظالم سے کہہ رہے کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا سیاسی سیمانچل کی سرزمین پر سیمانچل کی عوام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں۔ بی جے پی سے نقصان کیا راجد کے یادو نیتاؤں کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے، ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محلوں اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے،
ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا اور RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کو مضبوط کریے۔ بہت بہت شکریہ۔